کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خان صاحب کے اگینسٹ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیٹس سے ٹونی بلیئر ہے یا اور جو دیگر کینڈیڈیٹس ہیں، وہ یہ مڈ سلنگنگ کریں، وہ اس قسم کی چیزیں خان صاحب کے اگینسٹ کریں، سمجھ آتی ہے مسلم لیگ نون یا حکومت نہ 3 میں نہ 13 میں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، مطلب آپ کا کیا لینا دینا ہے سارے معاملے کے ساتھ؟ میرا یہ سوال ہے۔ دیکھیں پولیٹیکل مائلیج ہے، اس کے علاوہ تو اور حکومت کو کچھ نہیں۔ حکومت وہاں گند اچھالے گی، کہے گی جی اگر فرض کرے وہاں پہ خان صاحب الیکشن ہار جاتے ہیں، حکومت کہے گی دیکھ لیں جی ہار گئے وہاں سے، اور خان صاحب وہاں سے جیت نہیں پائے۔ اور یہ سارا اس وقت آپ کو پتا، آپ کی سوشل میڈیا ہو، آپ کا میڈیا ہو، حکومت اپوزیشن کا اپنا سیاسی کردار ہو، سوائے اس کام کے تو ہے ہی کوئی نہیں کہ بیانیاں بنانا ہے جی حکومت کے خلاف بنانا ہے، حکومت کو چور ثابت کرنا ہے، ڈاکو ثابت کرنا ہے، اور اپوزیشن کہتی ہے وہ عمران خان صاحب کو چور اور ڈاکو ثابت کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی سیاست ہو نہیں رہی، آپ کی سیاست اسی یہ جو آپ لفظ کہہ رہے ہیں نا، آپ کی سیاست ہو نہیں رہی، یہی ایکچولی آخری ٹاپک یہی تھا جو ہم منیب صاحب اور شہزاد صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا سیاست نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب میاں صاحب جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں اور 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب تک اس خبر کا کوئی ڈینائل نہیں آیا ہے نون لیگ کی طرف سے۔ میاں صاحب کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو باقی وہ ان کے صحت کے مسائل بڑے ہیں جس کو وہ چیک اپ بھی کروانا چاہتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں۔ دوسرا جب بھی میں منیر صاحب کو سن رہا تھا، میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے پاکستان آنے سے پہلے کہ وہ نہ صرف جو ہے وہ ملک کے حکمرانی میں ان کا کردار ہوگا، بلکہ وہ اپنی پارٹی کو سارا کچھ معاملات کو وہ خود دیکھیں گے۔ اچھا، لیکن اس بات سے بے شک میاں صاحب انکار کریں، میاں صاحب کو حکومت جو ہے وہ بھائی کو دینی پڑے گی، شہباز شریف صاحب کو، بیٹی ان کی پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب وہ مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ وہ رہنمائی ان کی ہے۔ دیکھیں سیاست کے اندر جب تک آپ ایڈمنسٹریٹولی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، فیصلے آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے۔ پاکستان کی سیاست بڑی پیتھیٹک سیاست ہے، یہاں اقتدار میں بیٹھا ہوا سکا بھائی بھی آپ کا اپنا جو ہے اس کے اپنے فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ ایک لارج پکچر میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شہباز شریف صاحب ہر بات مانتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب اپنے اوپر سے بہت سے الزام دھو دیں گے۔ تو یہ میرا موقف تو یہ نہیں ٹھیک ہے، آپ نے ایک اچھا پرسپیکٹو دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ارینجمنٹ ہوا ہے بھائی وزیر اعظم بیٹی وزیر اعلیٰ، یہ ارینجمنٹ میاں صاحب کے دل سے نہیں ہوا مجبوری میں ہوا ہے۔ دیکھیں اس میں تو کوئی اور رائے دوسری نہیں ہے۔ میاں صاحب تو چاہتے تھے کہ پنجاب وہ وزیر اعظم ہو اور پنجاب میں شہباز شریف صاحب رہیں۔ شہباز شریف صاحب اس بات کا اقرار بھی کر چکے تھے کہ مجھے اگر ذمہ داری بھائی جان دیں گے تو میں پنجاب میں دوبارہ خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن پھر جب میاں صاحب نے دیکھا، انہوں نے سوچا کہ بھئی اگر مستقبل کی سیاست یا اپنی پارٹی کسی کے حوالے کرنی ہے تو وہ میری بیٹی ہے۔ جب میاں صاحب اس سسٹم سے آؤٹ ہو گئے تو پھر مریم نواز ان کے پاس ایک بہترین آپشن تھی جس کو انہوں نے پنجاب میں حکومت بھی دے دی، پارٹی بھی کافی حد تک ان کے حوالے کر۔ شہزاد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی شہزاد صاحب گو ہیڈ۔ جی میں یہی کہہ رہا تھا، وہ اشتہار یاد نہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم الیکشن سے ایک دن پہلے، مطلب وہ تو آئے ہی اسی انٹینشن تھے نا کہ چوتھی مرتبہ الیکشن لڑیں گے، پوری کیمپین جو ہے وہ اسی پہ گھوم رہی تھی کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ جب میں کہتا ہوں ریلیونٹ نہیں ہے تو یہ جو منیب نے ایگزامپلس دی وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، میرے خیال سے ہم جس ریلیونس کی بات کر رہے ہیں اس میں شاید تھوڑا سا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ حکومت بن رہی تھی یہاں پہ فائنانس منسٹر یہ حکومت اپنا نہیں لگا سکی، محمد اورنگزیب صاحب کو لگایا گیا، شاید نواز شریف ہوتے اسحاق ڈار ان کی پہلی چوائس ہوتی۔ وزیر داخلہ جو ہے اس حکومت کی چوائس کا نہیں ہے، یہ دو اہم وزارتیں ہیں، 2 3 4 ہی ایسی وزارتیں ہوتی ہیں نا جو بیسکلی ملک کے معاملات کو چلا رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں ہے اس وقت حکومت کے پاس، اور اس میں ان کی مرضی بھی شامل نہیں ہے۔ تو جب آپ یہ بیسک فیصلے نہ کر سکیں تو پھر میرے خیال سے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی ریلیونس اتنی زیادہ نہیں رہی ہے۔ ٹھیک منیب صاحب، ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے میرے خیال میں جسے ہم اگنور نہ کریں، وہ یہ ہے کہ 9 مئی جب سے سٹارٹ ہوا ہے، دیٹ واز دا مین تھنگ جس کے بارے میں یہ سوچا گیا تھا کہ خان صاحب کو اس کے ذریعے پن کیا جائے گا، بٹ 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کو بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، اب تو میرے خیال میں صرف ڈاکٹر یاسمین راشدی شاید اندر رہ گئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلے خواتین گھر آ گئی ہیں، اللہ کرے ڈاکٹر صاحبہ بھی ان کا بھی۔ تو یہ جس طرح ان کے لوگ آ رہے ہیں، ریلیز ہو رہے ہیں، تو یہ تو پھر اس بیانیے میں سے بھی پھونک نکل رہی ہے کیا؟ دیکھیں منصور صاحب کچھ باتیں نا بڑی کروڈ ریالٹیز ہوتی ہیں، یہ جس طرح ابھی شہزاد صاحب نے مثالیں دی نا، یہ کروڈ ریالٹیز ہیں کہ جو انگریس ہے پاکستان کی مقتدرہ کی اور یا اسٹیبلشمنٹ کی، وہ کتنی زیادہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے پوسٹر بوائے اسد عمر صاحب کو لائی، 3 مہینے گزرے تو کسی نے ٹیبل پہ کوئی چیز مار کے کہا کہ وی آر ڈن ود ہم، فارغ کریں اسے۔ فارغ کرنا پڑا۔ حفیظ شیخ صاحب کہاں سے آئے تھے؟ وہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو پتہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے، آپ بھی تھے۔
محمد اورنگزیب صاحب اگین اے ویری آنریبل مین, ان کی تعلقات ضرور ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ پرانی, یہ سب کچھ, لیکن یہ بات فیکٹ ہے اور یہ بات درست کہہ رہے ہیں شہزاد کہ نہیں لگایا گیا. میاں صاحب کی ہمیشہ چوائس تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر لگایا جائے, ٹھیک ہے جی, لیکن میاں صاحب کی خواہش پر ہی پھر ان کا سٹیٹس ایلیویٹ کر کے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا ایک عہدہ دیا گیا, خاص طور پہ جب وزیر اعظم ملک میں نہیں تھے. لیکن شہباز شریف صاحب نے بالکل اس کو, کیونکہ وہ بڑے میاں صاحب کی عزت اپنے والد کی طرح کرتے ہیں, تو ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیا ملے. تو یہ کچھ کروڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. جو باتیں ابھی آپ مینشن کر رہے ہیں نا, یہ چیزیں آپ کو نظر آئے گا. سوری تھوڑا سا آپ نے میرا ابھی سوال میں خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو بیانیہ تھا, لگ رہا ہے اس میں سے بھی ہوا نکل. یہ بھی ایک کروڈ ریالٹی ہے منصور صاحب کہ جس حلقے میں میرا گھر ہے, میں جہاں رہتا ہوں, وہ وہی حلقہ ہے جہاں 9 مئی کا ہوا سارا کنٹونمنٹ اور پھر وہ ڈیفینس اور سارا. آپ کو پتہ ہے وہاں سے جو ایم این اے الیکٹ ہوئے وہ پی ٹی آئی کے ہیں, کھوسا صاحب, ٹھیک ہے جی. میں ووٹ ڈالنے گیا, میں نے ووٹ دیکھا, سب کچھ سارے, میں نے سارا کچھ دیکھا, سارا کچھ. اور بڑی اچھی بات ہے سعد رفیق صاحب کی, انہوں نے اوپنلی اپنی شکست کو تسلیم کیا. دیکھیں یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, جو لوگ ہیں عمران خان کے جو سپورٹر تھے یا ووٹر تھا, انہوں نے تو 9 مئی کو بائی نہیں کیا. لطیف کھوسا صاحب کو تو میری طرح شاید 4 ووٹ نہ ملے بغیر عمران خان کی, ان کے نا, مطلب وہ لطیف کھوسا صاحب کو تو کوئی ووٹ نہیں دے گا نا, عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیا ڈسپائٹ آف ایوری تھنگ. اب یہ بھی کروڈ ریالٹیز ہیں کہ جو جتنا سب کچھ ہوا ہے 9 مئی کے حوالے سے, ہم سب کہتے ہیں سزا ملنی چاہیے, لیکن ہم سب ساتھ یہ کہتے ہیں سزا ضرور دیں, سب کو دیں, لیکن قانون کے مطابق دیں, ایویڈنس کی بنیاد پر دیں. کوئی تو وجہ ہے نا منصور صاحب کہ 1.25 سال سے اوپر گزر گیا ہے,